الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستو، تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اندر کمالات اور خوبیاں اس قدر ہوں کہ ایک طرف تو نظام حکومت، فتوحات اور عدل و انصاف، اور دوسری طرف زہد، تقوی اس شخصیت کے اندر شامل ہو، تو ان صفات کی حامل شخصیت تاریخ عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، جن کا ثانی آپ کو نہیں ملے گا. ایسے کمالات سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا. اس قدر کمالات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کہ ان کے عدل و انصاف کا چرچا پوری دنیا کے اندر تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کا نام بھی زندہ رکھا اور قیامت تک دنیا ان کا نام لیتی رہے گی. تو اتنے کمالات سے اللہ رب العزت نے نوازا تھا. تو آج میں اس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. تو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام ہے، تو اگلا جمعہ یکم محرم الحرام کے بعد آئے گا. تو اسی وجہ سے اس عنوان کو اختیار کیا گیا ہے. تو آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل کا تذکرہ کروں گا اور پھر ان کی شہادت کا تذکرہ کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے دین کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے فرمانے لگے ایک دن، فرمایا بینا انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص. فرمایا کہ میں ایک دفعہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے لوگ لائے گئے، لوگ میرے سامنے جب پیش کیے گئے تو ان پر قمیض تھی، ان میں سے بعضوں کی قمیض تو سینے تک تھی اور بعضوں کی قمیض اس سے بھی نیچے تھی.
اور فرمایا کہ پھر وارث علیہ عمر وعلیہ قمیص اتبعوا، اور پھر میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیص تھی۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا قالوا فما اولتو، آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی، کیا تعبیر بتلائی؟ قال الدین، فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ دین کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرے صحابہ سے مقام اعلیٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دین کی گواہی دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے ایمان کی گواہی دی۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں مگر میری اپنی جان سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہہ لگے، فرمانے لگے اللہ کی قسم اب کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر ایمان مکمل ہوا ہے کہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ایمان کی بھی گواہی دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے علم حاصل کیا، دین سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو دعائیں دی، حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت ابو ہریرہ کو، بہت سارے صحابہ کو دعائیں دی۔ حضرت عمر کے علم کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بین انا نائم شربت یعنی لبن، فرمایا ایک مرتبہ میں سویا پڑا خواب دیکھ رہا تھا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے دودھ پیا، اور فرمایا کہ میں نے اس کی جو تری ہوتی ہے اس کو ناخنوں کے اوپر دیکھا، اور پھر جو دودھ جو میں نے پیا تھا، باقی بچا جو دودھ تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے لے لیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر آپ نے کیا نکالی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے مراد علم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میں سے بچا ہوا وہ عمر کو مل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم کی گواہی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دین کے معاملہ کے اندر باقی سب صحابہ کے ایک شان ہے، مقام ہے، ہر صحابی دین سے محبت رکھتا تھا، اسلام سے محبت رکھتا تھا، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے، کیونکہ جو چیز محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے تو اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے اور اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جو بن محنت کی مل جاتی ہے اس کی پھر قدر اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ صحابہ کو ایمان کی قدر تھی، اسلام کی قدر تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر، رحم دل کے جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں، اور دین کے معاملہ کے اندر جو سخت ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں دین کے معاملہ میں وہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے، دین کی بات کو سختی کے ساتھ کہتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ اللہ رب العزت نے شروع سے ان کے اندر عادت رکھی تھی، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی وہ جب کفر کے اندر تھے تو اس وقت بھی وہ سخت تھے، اور اسی سختی کی وجہ سے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، کیونکہ وہ سختی تھی ان کے اندر، بھائی ہمارے کفر کے مقابلے کے اندر جو بھی آئے گا مار دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر اسلام کے اندر بھی یہی جذبہ تھا کہ جو اسلام کے مقابل آئے گا تو اس کو ختم کر دیں گے۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، تو جب فیصلہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ یہودی تھے یا منافق لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ تسلیم نہیں کیا، تو وہ فیصلہ لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نہیں کیا، تلوار سے اس کی گردن اڑا دی اس بندے کی۔ تو قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہم تو مشورہ اصلاح کروانے کے لیے، اپنا معاملہ حل کروانے کے لیے گئے تھے، لیکن عمر نے تو ہمارے بندے کو مار دیا، تو اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا، فرمایا کہ
یہ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے مشورہ کو تسلیم نہ کریں، آپ کے فیصلہ کو تسلیم نہ کریں۔ یہ تو ان کے اندر منافقت تھی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کے فیصلہ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ تھا، تو اس وجہ سے تسلیم نہیں کیا۔ تو عمر کی گواہی اللہ رب العزت نے دی کہ عمر نے کوئی جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، عمر نے صحیح قتل کیا ہے کہ منافقت کر رہا تھا یہ بندہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر محدث ہوتے تھے، یعنی جن پر الہام ہوتا تھا، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالی حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل پر جاری کرتا ہے۔ اور اس کے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے موافقت پر نازل ہوئی، یعنی جو مشورہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا اسی مشورے کے موافق قرآن مجید نازل ہوا، اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کی بات آئی تو سب کا مشورہ اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی اور تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کیا جائے، لیکن عمر کا مشورہ کیا تھا کہ رشتہ دار کو قتل کرے۔ سخت مشورہ تھا لیکن ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ، صحابہ کا مشورہ، اس پر عمل کیا، لیکن اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا تو عمر کے مشورہ پر نازل ہوا۔ اللہ رب العزت کو عمر کی رائے بڑی پسند آتی تھی، اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پہلی امتوں میں جو محدث ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، یعنی جس پر الہام ہوتا ہے، جس کی جو رائے ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی بات کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں، اور اس کے اندر حضرت عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیے گا بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اثر ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہوتا تو پھر ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کی جو بھی حیثیت بنی اور جو بھی ان کی بات اللہ رب العزت کی کلام کے مطابق ہوتی تو اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی۔ اور جس کو بھی، اور ہمیں بھی یہی چیز چاہیے کہ جو بھی ہمیں مرتبہ ملے تو ہم اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ رب العزت کی عطا سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سمجھیں۔ اس وجہ سے ہم پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں یہ سمجھا کہ مجھ پر وہی نازل ہونے لگ گئی ہے، میں جو بولتا ہوں وہی قرآن نازل ہوتا ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مشوروں کو چل رہے ہیں۔ اور یہ غلط فہمی ہوئی تھی ایک صحابی کو، حضرت عبداللہ بن ابی سرح کو، جب اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا تو وہ کاتب وحی تھے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ عبداللہ بن ابی سرح جب یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ماں کے پیٹ میں جو مراحل ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ پہلے نطفہ رہتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں آتی، پھر روح پھونکی جاتی۔ اللہ رب العزت نے پورا ایک نظام بیان کیا جو ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ لکھوائی، وہ لکھ رہے تھے، جب یہاں تک لکھا تو ان کی زبان سے یہ لفظ جاری ہو گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ببرکت ذات اللہ تعالیٰ کی اور بہترین خالق ہے، اچھی تخلیق میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زبان سے لفظ نکل گئے، خود ساختہ نکل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لکھو، یہ بھی قرآن ہے۔ وہ تو سمجھنے لگے کہ مجھ پر وہی نازل ہونے لگی کہ میں نے جو کچھ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے یہ قرآن ہے۔ ان کو اصل میں پتہ نہیں چلا بھائی یہ میری زبان پر جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں وہ حضور کی صحبت کا اثر ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت ہے، حضور کے صحبت کی برکت ہے، ورنہ میری حیثیت کیا ہے؟ اور اس سے ان کو شبہ ہوا، لیکن حضرت عمر کو کبھی نہیں یہ شبہ ہوا۔ تقریباً 32 آیات مبارکہ بھی لکھی، 28 بھی ہیں، 22 بھی، مختلف اقوال ہیں۔ تو
لیکن حضرت عمر کو کبھی نہیں یہ شبہ ہوا کہ مجھ پر وہی نازل ہونے لگی ہے، وہ ان کو شبہ ہو گیا تھا۔ اگر ان کا شبہ سچا ہوتا تو پھر بعد کے اندر بھی کوئی آیت لکھ دیتے، کوئی بھی آیت ایسی بات کے اندر نہیں ملتی جو ان سے لکھی گئی ہو، وہ ان کو شبہ ہوا تھا۔ تو میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی جو موافق رائے ہوئی اللہ رب العزت کے، وہ حضور کی صحبت کی برکت تھی، کوئی ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا، سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تھا اور حضور کی صحبت تھی، حضور کی برکت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ بہت سارے فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ثابت ہیں، اور آج تک اللہ رب العزت نے ان کا نام کو زندہ رکھا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا مشورہ قبول فرماتے ہیں۔ بیسوں مثالیں ہیں، میں ایک حوالہ نقل کرتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، جس کے اندر ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے۔ مجلس لگی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیر ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے، تو صحابہ پریشان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں سب سے پہلے تھا جو گھبرا اٹھا کہ کہیں کسی دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی نہ کر دیا ہو، کہیں قتل نہ کر دیا ہو، شہید نہ کر دیا ہو۔ تو میں اس گھبراہٹ کے اندر اٹھا، لوگ بھی پریشان ہوئے، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے، کافی دیر ہو گئے تشریف لے گئے۔ تو میں تلاش کے اندر نکلا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تو میں بنی نجار کا ایک باغ تھا وہاں پر پہنچا، یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، تو وہاں پر پہنچا، ایک باغ تھا، باغ کے اندر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا، چاروں طرف میں نے دیکھا لیکن کوئی دروازہ نہیں ملا۔ جب دروازہ نہیں ملا تو ایک جس کو بولنے ایک کھارا گزر رہا تھا، ہمارے اس کے اندر بولنے، تو وہ کھارا گزر رہا تھا نیچے سے، وہ جس کے اندر پانی جاتا تھا، تو وہاں سے جگہ بنی ہوئی تھی، میں لومڑی کی طرح کہتے ہیں میں داخل ہوں اس کے اندر، اور دیکھا کہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو فرمایا کیا ہے تجھے یہاں پر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں پریشان ہو گیا تھا حضرت کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور کہیں دشمن نے یہاں پر حملہ نہ کر دیا ہو، تو کوئی تسلی دیں، صحابہ بھی پریشان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں اتار کر دی، فرمایا یہ لے جاؤ، اور جو بھی اس باغ سے باہر تجھے ملے اور سچے دل کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا۔ انہوں نے یہ جوتیاں اٹھائیں اور یہ نکلے، جو ہی نکلے سامنے حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ جوتے کس کے ہیں؟ یہ جوتیاں تو نے اٹھائی ہوئی۔ کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی تجھے ملے اور دل کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث سنائی حضرت عمر کو، حضرت عمر نے تو سینے پر ایک لگا دی، وہ تو گر پڑے اس سے پیچھے کو، رونے لگے، یا اس طرح کہہ لیں کہ رونے کی حالت ہوگی ان کی، بہت بری حالت ہوگی، اور کہا کہ چل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیچھے اسی طرف۔ تو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس گئے، وہیں سے دونوں حضرات گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہنے لگے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا سینے پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا ہے، ہاں میں نے ایک بات کہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں، اگر آپ یہ لوگوں کو بتا دیں گے، کہہ دیں کہ جو بھی دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے گا اس کو جنت کی خوشخبری، تو لوگ تو عمل چھوڑ دیں گے، لوگ تو نمازیں چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر لے ان کو چھوڑ دو، ان کو عمل کرنے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کا مشورہ یہاں پر قبول فرمایا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں لوگوں کو عمل کرنے دو۔ اور یہ بات صحابہ نے بہت ساری حدیثیں ایسے ملتی ہیں جس کے اندر اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، صحابہ نے بیان پھر کیوں کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، یہ چیز بیان کر دی اور ایک مشورے پر متفق ہو گئے کہ راستہ چھوڑ دیا جائے، عمل کرنے دو، پھر صحابہ نے کیوں بیان کی؟ صحابہ کے بیان کرنے کی وجہ یہی تھی کہ علم کو وہ نہیں چھپاتے تھے، وہ علم کو بیان کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں آگ کے لگام یا ہمیں قیامت کے دن نہ پہنایا جائے کہ تم نے علم کو چھپایا تھا۔ تو صحابہ نے اس وجہ سے ان احادیث کو بعد کے اندر بیان کر دیا تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت ساری حدیث ایسی ہوتی تھی، وہ بیان کر دیتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے تھے. فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے حق کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق کو پورا کریں گا. حدیث کا مفہوم اس طرح کا ہے. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حق اس طرح پورا کرے گا، بندے کا جو حق ہے وہ اللہ پورا کرے گا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. تو جو بندہ بھی شرک نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو بخشش کا اعلان ہے. اور شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اکیلی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں خالق وہی ہے. اور اس کا اگر آپ کہیں کہ اللہ کا خالق کون ہے تو اس کی ایک لمبی بحث چل پڑے گی، پھر آپ کسی خالق پر نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس کا خالق کون، پھر اس کا خالق کون، آپ کو ایک جگہ پر رکنا پڑے گا، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اس سے آگے آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ چلیں گے تو اس کے بعد آپ نہیں ٹک سکیں گے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی. تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اکیلی وحدہ لا شریک ذات، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر بھی ان کی رائے جو حضرت عمر کی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا کہ چھوڑ دو، لوگوں کو عمل کرنے دو. اور اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی وہ اللہ کا قرآن بن جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے مشورہ کو قبول فرماتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو 10 صحابہ کو بشارت دی تھی جنت کی، اس کے اندر دوسرے نمبر پر جو جنت کی بشارت دی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے پاس آئے گا اس کو جنت کی بشارت دینا. تو حضرت ابو بکر آئے تو ان کو جنت کی بشارت دی گئی، پھر حضرت عمر آئے پھر ان کو جنت کی بشارت دی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر کے لیے فضیلت بیان فرمایا ھذان سیدہ کہول اہل الجنت الا النبیین والمرسلین. حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں ابو بکر و عمر، یہ جنتی جو بوڑھے ہوں گے، بڑی عمر والے جنتی، ان کے یہ سردار ہوں گے نبیوں اور پیغمبروں کے علاوہ، رسولوں اور پیغمبروں کے علاوہ جو عام بندے ہوں گے بڑی عمر والے جنتی، ان کے یہ دونوں حضرات سردار ہوں گے. اور حضرت حسن حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو اس کی تعویل میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جنت کے اندر تو کوئی بندہ بھی بوڑھا نہیں ہوگا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنتی جو بوڑھے بندے ہوں گے ان کے سردار ہوں گے. تو جو دنیا کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہوگا کہ دنیا کے حساب سے جس کا جہاں پر انتقال ہوگا، اگر بڑی عمر کا ہوگا تو اس کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، اگر نوجوان ہوگا تو اس کے سردار حضرت حسن و حسین ہوں گے. تو بہت سارے فضائل حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، خصوصاً بالخصوص جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ جنتی جو بڑے آدمی ہوں گے ان کے یہ سردار ہوں گے. اور اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفے دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک جوڑا فروخت ہو رہا تھا ریشم کا داڑھی دار. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوڑا آپ خرید لیں، جمعے کے دن آپ پہن لیا کریں اس جوڑے کو، یا جب کوئی وفد آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو اس کو پہن لیا کریں، اس جوڑے کو پہن لیا کریں، آپ کے لیے خرید دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ جوڑا پہنے گا اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں، آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر نے یہ بات چھوڑ دی، ٹھیک ہے، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں. پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے جوڑے آئے تحفے کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا حضرت عمر کو دے دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو وہی جوڑا، اس طرح کا جوڑا جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ پہنے گا اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، تجھے دیا ہے کہ چاہے کسی اور کو تو دے دے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا مکہ کے اندر ان کا ایک مشرک دوست تھا، اس کو انہوں نے یہ دے دیا، یہ جوڑا اس کو تحفہ کے اندر دے دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ بھی عنایت فرماتے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مصطفیٰ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب وابی جہل بن ہشام. ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو یا اللہ عزت دے دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دے دے. تو اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر رہتے تھے، چوری چوری عبادت کرتے تھے کہ کہیں کوئی سزا نہ دے دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو اس وجہ سے لیکن جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو پھر کھلے عام پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم حق پر ہیں. تو فرمایا پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر کسی چیز کا نہیں ڈر. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعلان کیا کلمے کا. اور حضرت عمر ہی وہ شخصیت ہیں کہ باقی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب نے ہجرت کی تو چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، انہوں نے اعلان ہجرت کی. فرمایا کوئی آ جائے، میں ہجرت کر رہا ہوں. اگر کسی نے اپنی گردن کٹوانی، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا، بچوں کو یتیم کروانا تو آ جائے مقابلے کے اندر، میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادر شخصیت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو دیا. اور پھر اللہ رب العزت نے خلافت کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ نقل فرما دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے ڈول کھینچا ہے، کنویں سے پانی نکالا، ایک ڈول تھا. اور پھر ابو بکر نے ڈول کھینچا اور اس کے اندر ذوف تھا. تو دعا اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت ابو بکر کی مغفرت فرمائے، اس کے اندر ذوف تھا. پھر جب ابو بکر سے عمر نے وہ ڈول لیا تو ایک بڑا ڈول ہو گیا اور انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس ڈول کو کھینچا. فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی جوان نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ اس ڈول کو کھینچا. اتنا کھینچا اور پھر اتنا سیراب کیا کہ جو اونٹ پلانے والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر لیا، اور جو جگہ بنائی ہوتی تھی پانی کے لیے انہوں نے اس کو بھی انہوں نے بھر لیا. اتنا انہوں نے پانی کھینچا اس کے اندر اور اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ. فرمایا کوئی بندہ بھی نہیں دیکھا. تو اس سے اشارہ تھا ان کی خلافت کی طرف کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی خلافت آئے گی، وہ کمزور خلافت ہوگی، وہ تقریباً 2 سال رہی. لیکن پھر اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت آئی، وہ 10 سال تک 10 سال 6 ماہ 5 دن اتنی حکومت ان کی رہی. اور پھر مضبوط حکومت تھی کہ کوئی بھی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا. حضرت ابوبکر کے دور کے اندر ارتداد کا فتنہ تھا، مرتد ہوئے لوگ اور اسلام کے خلاف آئے، جنگ یمامہ لڑی گئی، صحابہ شہید ہوئے، قاری قرآن لوگ صحابہ شہید ہوئے. تو بڑا سخت دور تھا، 2 سال کی وقت بھی کم تھا، تو اس وجہ سے ان کی بھی یہی حالت نہیں. لیکن جو حضرت عمر کا دور تھا وہ فتوحات کا دور تھا، بڑا مضبوط دور تھا، ہر بندہ ان سے ڈرتا تھا. لیکن اس کے علاوہ جس بندے پر روک ہوتا ہے کہ تو وہ اپنا بس اوقات غرور بھی دکھلا دیتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی بات نہیں کی. بہت سارے بادشاہ ایسے تھے ان کی یہی حالت تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف کا چرچا بھی تھا ساتھ میں، کسی پر ظلم نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. جب ایک بادشاہ، ایک حاکم تھا ایک جگہ پر، جب وہ مسلمان ہوا تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. جب ایک بندے کا اس پر پانی اس کے کپڑے پر پاؤں آ گیا تھا، اس کی قمیض پر، تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ بدلہ لے گا تجھ سے، تجھے ایک بندہ تھپڑ مارے گا. تو کہنے لگا کہ میں سردار ہوں، یہ عام بندہ ہے، یہ مجھے تھپڑ مارے گا. حضرت عمر نے فرمایا، کہنے لگا کس چیز نے ہمیں برابر کیا؟ فرمایا اسلام نے برابر کیا تمہیں، اسلام برابر کرے گا. یہ بندہ اب تمہیں تھپڑ مارے گا، بدلہ لے گا تجھ سے. تو وہ تو تکبر کے اندر تھا، غرور کے اندر تھا. اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے. فرمایا جی 1 دن کی مہلت. وہ راتوں رات بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا کہ ایک بندہ اسلام کو جو ہے فرمایا چھوڑ جائے، اس چیز کی پرواہ نہیں کی، بدلہ لینا چاہے، جو جس کے ساتھ زیادتی کی اس کا بدلہ پورا ہونا چاہیے. اسلام نے برابری سکھائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے جو واقعات ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت سارے واقعات 12 آپ نے سنے ہوں گے حضرت عمر بن خطاب کے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے، مختصراً واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ فجر کی نماز تھی، تقریباً 24-25 ذی الحجہ، مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے، اور لمبی نماز ہوتی تھی، شروع سے نماز شروع کرتے پھر دن ہو جاتا تھا، اور لمبی نماز حضرت عمر پڑھایا کرتے تھے. جو نماز شروع کی تو ابو لولو فریز مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، تو اس نے زہر آلود خنجر سے حضرت عمر پر حملہ کیا، اور پھر حضرت عمر پر حملہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے.
تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باقی نماز پڑھائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد وہ جب بھاگنے لگا تو بہت سارے صحابہ کو اس نے شہید کیا. بعد کے اندر اس نے ایک صحابی نے اس پر چادر ڈال دی تو اپنے آپ کو خنجر مارا، وہ خود ہی اپنے آپ خود کشی کر کے وہ مر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کس نے شہید کیا، کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ تو کہا کہ بتلایا گیا کہ مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام ہے. تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میرا خون نہیں ہوا، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. اور پھر آخری وقت تک بھی اپنا جو دین کی بات اس کو نہیں چھوڑا. ایک نوجوان آیا، اس نے تعریف کی آپ کی، تو جب وہ جانے لگا تو اس کا عذاب جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. بلایا اس نوجوان کو، بلایا، زخمی حالت کے اندر ہے، اور کہا کہ ایک تو اپنی تہبند کو اوپر کر لو، اس سے آپ کا ایک کپڑے صاف بھی رہیں گے، اور یہ تقویٰ بھی اسی کے اندر ہے کہ تہبند آپ کی آزاد ٹخنوں سے اونچی رہے، صاف بھی کپڑے رہیں گے اور تقویٰ بھی اسی کے اندر ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اجازت چاہی حضرت عائشہ سے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اندر دفن کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ کا حجرہ ہے، وہاں پر دفن کیا جائے، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ سے اجازت چاہیے. اور عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے تھے، کہا کہ امیر المومنین نہیں کہنا جا کر وہاں پر، کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے، اور پھر جب مر جاؤں، انتقال ہو جائے، شہادت ہو جائے، اس کے بعد بھی عائشہ سے اجازت چاہنا کہ اب مجھے دفن کر دو. تو حضرت عائشہ نے اجازت دی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کا احسان نہیں میں بھول سکتی. جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی تو ہر صحابی نے اپنا الگ الگ مشورہ دیا تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا آپ پر بہتان ہے. تو حضرت عمر کا احسان حضرت عائشہ نے کہا میں نہیں بھول سکتی، تو اس وجہ سے میں نے رکھی تو جگہ اپنے لیے تھی، لیکن آپ کے لیے آپ کو میں جگہ دیتی ہوں. تو حضرت عمر کو وہیں پر دفن کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے جنازے پر فرمایا کہ مجھے پہلے سے یقین تھا کہ اللہ رب العزت حضرت عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. کیوں؟ اس طور پر کہ میں نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذهبت انا وابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر جا رہے ہیں. اور کہا کہ دخل انا وابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر آ رہے ہیں. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ابو بکر اور عمر جا رہے ہیں، میں ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں، میں اور ابو بکر عمر کدھر جا رہے ہیں، داخل ہونے کے بعد کہیں پر، مجھے اسی وقت سے یقین تھا کہ اللہ رب العزت عمر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رکھے گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. یہ بہت سارے فضائل حضرت عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے پروپیگنڈے کے اندر آ کر کسی صحابی کی توہین نہ کی جائے. ہر صحابی کا عزت و مقام مرتبہ ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ شخصیات ہیں. آج کا ہمارا نوجوان فلمی ایکٹروں، فلمی اسٹاروں کے تو نام یاد رکھتا ہے، ان کے دیکھتا ہے ان کے کردار کو، لیکن جو اصل ہماری شخصیات ہیں ان کے کارناموں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. یہ آج کے لوگوں کی تاریخ، آج کے ان ہیرو کی تاریخ، آج کے ان سیاستدانوں کی تاریخ اس کے مقابلے کے اندر رتی بھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان کی تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی جو زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جس طرح وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے، ہم بھی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.